بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس کے مقصد حیات کو بھی واضح کیا ہے. انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں. مومن بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے اور پھر ساری زندگی اس مقصد کو پورا کرنے کے اندر لگا رہتا ہے. وہ اپنی ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرنے میں گزارتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر عبادات کو اپنے رب کے ساتھ خاص کرتا ہے. اپنے اس مقصد سے کبھی ہٹتا نہیں. مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے کسی کام کے اوپر مالک ناراض نہ ہو جائے، میری آخرت سنور جائے، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں. اگر مالک ناراض ہو گیا تو میری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. مومن ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ کہیں میرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، میری آخرت جو ہے وہ خراب تو نہیں ہو رہی. یوں اس کی زندگی با مقصد بن جاتی ہے. کافر کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے. کافر نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. اس نے اپنے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہی نہیں کیا کہ میں نے آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ ڈر اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور آئے بھی کیسے؟ وہ قیامت کا ہی منکر ہے، جس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ بس مر جانے کے بعد ختم ہو جانا ہے، دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. اس کے دل کے اندر کیسے رب کا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے جہنم کا خوف اور ڈر جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی با مقصد بن سکتی ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ مٹی کے اندر
منتشر ہو جائے گا، اس وقت ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اوآباؤنا الاولون، کتنے لوگ ہمارے آباء و اجداد میں سے چلے گئے ہیں اس دنیا میں، کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ نظریہ رکھیں کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوں اس کی زندگی بے مقصد بن جاتی ہے، یہ اپنی زندگی کو دنیا سجانے کے اندر گزار دیتا ہے، یہ اپنی زندگی کو دنیا کی مادی اور فانی اشیاء کو سمیٹنے کے اندر جو ہے نا وہ لگا دیتا ہے، یہ اپنی زندگی کو صرف دنیا ہی خوبصورت بنانے اور سجانے کے اندر برباد کر دیتا ہے، مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ اپنی زندگی کو اور اس کی حقیقت کو اور مقصد کو پہچانے گا نہیں، کیسے جو نا یہ درست ہمت کے اندر جو نا وہ چل سکتا ہے؟ دنیا ہی دنیا ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا خوبصورت ہو جائے۔ قرآن پاک کے اندر اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے انہی دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ دو گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، مومن کا بھی اس آیت مقدسہ کے اندر تذکرہ ہوا، کافر کا بھی تذکرہ ہوا، اپنوں کا بھی تذکرہ ہوا، پرایوں کا بھی تذکرہ ہوا، دوست کا بھی تذکرہ ہے، دشمن کا بھی تذکرہ ہے، با مقصد زندگی گزارنے والوں کا بھی تذکرہ ہے، بے مقصد زندگی گزارنے والے کافر کا بھی تذکرہ ہے۔ دونوں گروہوں کا تذکرہ اللہ نے اکٹھا کیا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے با مقصد زندگی گزارنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے، آمنو، جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آیا، جس نے اللہ کو اپنا معبود برحق مان لیا، جس نے اللہ کو اپنا مشکل کشا مان لیا، جس کو اللہ نے اپنا حاجت روا مان لیا، جس کو اللہ نے اپنا داتا مان لیا، جس نے اللہ کو اپنا کار مختار مان لیا، عزت اور ذلت دینے والا مان لیا، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے آیا، اس طرح کہ غیر اللہ کی نفی کر دی، بس اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں، نہ حضرت علی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، غیر اللہ کی نفی ہوئی۔ داتا علی حجویری نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ اور آمنو کے لفظ کے اندر صرف توحید نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آمنو، اللہ کی توحید کے اوپر بھی ایمان لایا، اس کی وحدانیت کے اوپر بھی ایمان لایا، آمنو، اس کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لایا، آمنو، اس کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لایا، آمنو، اس کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایمان لایا، اچھی اور بری تقدیر کا اسی کی جانب سے ہونا، اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی کیے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ زندگی کو با مقصد بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے عمل کو خوبصورت کیا،
جو اللہ کا حکم تھا بس اس کو پورا کیا۔ عمل کیسے خوبصورت ہوتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا وہ کرتا رہا، نماز پڑھنے کا حکم ملا نمازیں پڑھنے لگ پڑا، زکوٰۃ دینے کا حکم ملا زکوٰۃ دینے لگ پڑا، حج کا حکم ہوا حج کرنے لگ پڑا، جہاد کا حکم ہوا جہاد کی طرف لگ گیا، بس ساری زندگی کی محنت یہی تھی۔ پھر یہ سارے کام وعامل الصالحات نبی کی سنت کے مطابق کرتا رہا، کیونکہ عمل جو خوبصورت ہوتا ہے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے بامقصد لوگ، بامقصد زندگی گزارنے والے لوگ، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جنت تو میں نے انہی کے لیے تیار کی ہوئی ہے، ایسی جنت جس کے اندر نہریں جاری اور ساری ہیں، دودھ کی نہریں بھی چل رہی ہیں، پانی کی نہریں بھی چل رہی ہیں، شراب کی نہریں بھی چل رہی ہیں، شہد کی نہریں بھی چل رہی ہیں، اس وقت بھی جاری اور ساری ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں بامقصد طریقے سے گزاری، میرے حکموں کے مطابق گزاری، میری توحید کے اوپر کاربند ہو کے گزاری، اپنی من مانی کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، دلی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے پیچھے لگ گئے، میں اللہ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہوں جنات تجری من تحتها الانہار، انہوں نے زندگی جو ہے نا میرے حکموں کے مطابق گزاری ہے، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے، میں کل قیامت کے دن جنت کے اندر ان کی دلی خواہش کو پورا کروں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کرو، کل اللہ آپ کی من مانی اور آپ کی خواہشات کے مطابق جس چیز کی تمنا ہوگی وہ جنت میں پاؤ گے۔ لیکن دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ بامقصد زندگی ہوتی وہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے حکموں کے پیچھے چل پڑے، اس کی محنت اور کاوش یہ ہو کہ میرا مالک جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ زندگی کا مقصد جو یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، وہ لوگ جو میرے توحید کے منکر ہوئے، مجھے بھی معبود مانا اوروں کو بھی پوچھتے رہے، میں بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی جو نا حاجت روا اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی حاجت روا، اللہ بھی داتا اور لاہور والا بھی داتا، گویا کہ اللہ کی وحدانیت کے منکر ہے، کفر، انکار کرنے والا، اللہ کی توحید کا منکر، یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اللہ نے کافر کی دو صفتیں بیان کی، یتمتعون، بس دنیا کو خوبصورت بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، یتمتعون، دنیا کی مادی اور فانی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسباب اکٹھے کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے، میرا مکان خوبصورت ہو جائے، میری کوٹھی اونچی ہو جائے، میرے پاس گاڑی نئے ماڈل کی جو ہے نا وہ آ جائے، میرا بینک بیلنس جو ہے نا وہ ہو، میرے پاس درم دینار اور سونا چاندی ہو، یہ جو دنیا کی نفع والی چیزیں ہیں نا ان کو سمیٹنے کے اندر لگا ہوا ہے، بے مقصدی زندگی گزارا۔ یہ کوئی مقصد تھا دنیا میں بھیجنے کا؟ دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ تم درم دینار اکٹھے کرو، دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد تو یہ تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بے مقصدی زندگی گزار رہا۔ یتمتعون ویأکلون، یہ دوسری صفت، ویأکلون کما تاکل الانعام، یا پھر کافر کی جو ہے نا وہ ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ آج یہ میں نے کھانا ہے، آج میں نے یہ کھانا، کھانے کی طرف ہی توجہ ہے، نئی نئی ڈشیں پکوا کے کھا رہا ہے جی، ایسے کھا رہا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں، اللہ نے جانور سے تشبیہ دی، یأکلون کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، توجہ جو اس طرف ہے، عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آج کھیر پکاؤ جی، آج پلاؤ پکاؤ جی، آج بریانی پکاؤ جی، آج جناب چائنیز پکاؤ جی، آج فلاں ڈش پکاؤ جی، آج فلاں ہوٹل پہ جا کے کھانا کھانا ہے جی، توجہ اسی طرف ہے۔
اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں، یہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، اور مفسرین نے اس جگہ سے ایک یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا بھی منع ہے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ جانور جو ہوتا ہے نا وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ نے کافر کو جانور کی طرح کھانے سے تشبیہ دی ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، اس لیے کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہو کے جانور کھانا کھاتا ہے۔ اور ہم اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، شادی حالوں کے اندر، میرج حالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ سمجھتے ہیں، او پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی فلاں ڈاکٹر صاحب نے، فلاں انجینئر ہے جی، ڈاکٹر ہے جی، فلاں فلاں ہے جی، اتنی تعلیم، فلاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے جی، کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے جی، بیٹھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جی؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتا جی؟ پینٹ پائی ہے، ماشاءاللہ جی، یہ میری نبی کی تہذیب سے متصادم ہے۔ نبی کی تہذیب جو یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ پانی بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پیا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب الرجل قائما، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا ہے، کھڑے ہو کے پانی پینے سے بھی منع کیا۔ اور آپ کو بڑی عجیب روایت جو ہے نا وہ سناتا ہوں، مسلم شریف کی روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی بندہ بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لے نا، اس کو چاہیے کہ کیا کر دے، گرا دے باہر، الٹی کرے، بیٹھ کے پیا کرو۔ اسی سے میں ایک اور مسئلہ استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ پانی پینا جو ہے نا یہ قلیل ہوتا ہے اور کھانا کھانا کثیر ہوتا ہے۔ ہم کھانے والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اور پینے والی چیز کم پیتے ہیں، پانی کم۔ روٹی اور پانی کا موازنہ کر لیں، روٹی اسی تین چار روٹیاں کھا جانے ہیں تے پانی پوری روٹی دے وچ ایک یا دو گلاس پینے ہیں۔ پانی قلیل ہوتا ہے اور کھانے والی چیز کثیر ہوتی ہے۔ جس وقت قلیل جو چیز پینے والی ہے اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ بیٹھ کے جو ہے نا پیو، کھڑے ہو کے پینے سے جو ہے نا منع کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار کے اندر کھائی جانے والی ہے وہ کھڑے ہو کے کھائی جائے؟ یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے نہ کھایا کرو، نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ کھایا کرو۔ اسلام کی تہذیب یہی ہے۔ عرض کر رہا تھا، کافر کی اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہیں، دنیا کی نفع کی چیزوں کے پیچھے بڑا بھاگے گا، یتمتعون، اور دوسرا لذیذہ کھانے اور انواع و اقسام کے کھانوں کی طرف بڑا پیچھے جو ہے نا وہ بھاگے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مومن بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک آنت کھاتا ہے اور کافر بندہ جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑا کھاتا تھا، جب سے اس نے اسلام قبول کیا نا اس کا کھانا تھوڑا ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا، مومن بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک آنت کھاتا ہے اور کافر بندہ جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کھاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، رات اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، کافر تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابی کو بھیجا، جاؤ بکری کا دودھ دو کے لاؤ۔ بکری کا دودھ دو کے لایا گیا، پلایا گیا، اس نے پی لیا۔ پھر آپ اللہ کے پیغمبر نے بھیجا، جاؤ دوسری بکری کا دودھ دو کے لاؤ۔ دوسری بکری کا دودھ دو کے لایا گیا، پلایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا۔ آپ نے پھر بھیجا، جاؤ تیسری بکری کا دودھ دو کے لاؤ۔ تیسری بکری کا دودھ دو کے لایا گیا، وہ بھی اس نے پی لیا۔ چوتھی بکری، پانچویں بکری، چھٹی بکری، 7ویں بکری، 7 بکریوں کا دودھ وہ کافر مہمان جو ہے نا وہ پی گیا۔ رات گزر گئی،
صبح کا وقت جس وقت ہوا نا، میرے نبی کے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی۔ جب مسلمان ہو گیا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا وہ بھیجا صحابی کو، جاؤ بکری کا دودھ دو کے لاؤ۔ بکری کا دودھ دو کے لایا گیا، پھر اس کو پلایا گیا، پی گیا۔ آپ نے کہا دوسری بکری کا دودھ دو کے لاؤ۔ جب دوسری بکری کا دودھ دو کے لایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اب وہ سارا نہیں پی سکا، کافر تھا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ مومن ہوا تو دوسری بکری کا بھی دودھ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا ہے، ان المؤمن یاکل اکلا فی مین واحد، مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت کھاتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کھاتا ہے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ مومن کے اندر جو ہے نا وہ کھانے والی ایک آنت ہے اور کافر کے اندر اللہ نے 7 آنتاں جو ہے نا فٹ کی تھے، نہ نہ نہ، مومن ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا جو ہے نا منافق ہو، نبی ہو یا ولی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مذکر ہو یا مونس ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے اندر کھانے والی آنت ایک ہی ہوتی ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ کھانے کے اندر اتنی طمع اور لالچ اور ہرس کرنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ طمع اور لالچ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ مومن تھوڑا سا بھی کھا لینا، اس کی توجہ جو ہے نا وہ عبادت کی طرف ہوتی ہے۔ کافر کی جو توجہ ہوتی ہے نا، او کھادا پیتا یاشی ماری، جانور علیہ حساب ہو گیا نا، کھایا پیا یاشی کی۔ کافر بھی ایسے ہی ہے، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی کسی ہوٹل کے اندر جا رہا ہے جی، انواع و اقسام کے لذیذ کھانے جو ہے نا وہ کھا رہا ہے جی، بے مقصدی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ عبادت کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے، تھوڑا سا کھا کے پھر بھی سیر ہو جاتا ہے۔ کافر زیادہ کھا کے پھر بھی جناب اگلے دن دا پروگرام بنا کے منصوبے جناب جوڑتا ہوں ہے، کل میں کتنے جانا ہے کھان واسطے، کل کون سے ہوٹل کے اوپر جانا ہے، کل کیا ہم نے کھانا ہے جی۔ مومن کی توجہ عبادت کی طرف ہوتی ہے، مومن کھانے کے اندر اتنا حریص نہیں ہوتا، کافر اتنا حریص ہوتا ہے کہ 7 آنتوں کے برابر جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا کی نفع برتنے والی چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ کھاتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مومن زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا، بعض اوقات بھوک لگی ہو تو مومن بھی بڑا زیادہ کھا جاتا ہے جی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کھانا من پسند کا ہو، ایک روٹی کی بھوک ہوتی ہے، خام خواہ 3 روٹیاں کھائی جاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مومن کھاتا ہے لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ توجہ عبادت کی طرف ہوتی ہے، کھاتا ہے لیکن غلبہ جو ہے نا اس کے جسم کے اوپر ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت، دل ہر وقت کانپ رہا ہوتا ہے میرا مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کھاتا ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوتا ہے، کھاتا ہے، رب کا ڈر بھی اوپر غالب ہوتا ہے، کھاتا ہے، توجہ عبادت کی طرف ہوتی ہے، کھاتا ہے، فکر آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ مقصد اس کا کھانا نہیں ہوتا، مقصد اس کا جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ کبھی نہیں بولتا۔ کیا مقصد؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہوتا ہے مومن۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رات کا وقت تھا، گھر سے باہر نکلے، تھوڑا سا آگے گئے، آگے ابو بکر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا سا آگے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت، رات کے وقت تم اپنے گھر سے باہر نکلے ہو، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ کالا الجوع،
دونوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ہم اپنے گھر سے باہر نکل آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذی نفسی بیدی لاخرجنی الذی اخرجکما، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا ہے جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا۔ اگر تمہیں جو ہے نا بھوک نے نکالا تو میں محمد کو بھی بھوک نہیں گھر سے نکالا۔ میں حدیث کو بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک بات تو عرض کرنے چاہتا ہوں، حدیث سے ہٹ کے توجہ کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالنے کے اوپر کس چیز نے مجبور کیا؟ بھوک نے۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ نور جو ہوتا ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، بشر جو ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، بشر جو ہوتا ہے اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو روٹی کی حاجت بھی ہوتی ہے۔ یہیں سے ثابت ہو گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بشر ہے۔ اگر نور ہوتے تو پھر تو جو نا بھوک نہ لگتی، نور کی تو آگے بھی کھانا پڑا ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو مہمان آئے تھے، آپ بچڑا بھون کے آگے لا کے رکھ دیا، اور کیا ہے تمہیں کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو کھانے کی حاجت۔ اچھا فرشتے نور تھے یا بشر تھے؟ نور تھے۔ اگر اللہ کا پیغمبر بھی نور ہوتا تو کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ میرے نبی کی ذات جو ہے وہ نور نہیں ہے، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، انسان ہیں۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح انسان بیمار پڑتا ہے نبی کو اس سے زیادہ جو ہے نا بخار آتا ہے، جس طرح ہر انسان کو خوشی ہے غمی ہے، اسی طرح نبی کے ساتھ بھی خوشی اور غمی ہے۔ یہی اس کی بشریت کی دلیل ہے۔ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، ابو بکر کو کہہ رہی ہیں، عمر کو کہہ رہی ہیں، جس چیز نے تم کو اپنے گھروں سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا، میں محمد کو بھی اسی بھوک نے گھر سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا۔ قوموا، کھڑے ہو جو، چلو میرے ساتھ۔ وہ صحابی جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چل پڑے۔ ایک انصاری صحابی کے گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، گھر کے اندر وہ انصاری صحابی جو ہے نا وہ نہیں تھے، نام ان کا ابو حیثم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی صاحبہ نے جس وقت دیکھا نا کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے گھر کے اندر، بے ساختہ بول پڑی، مرحبا مرحبا و اخلا و اخلا، مرحبا خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، آج اللہ کے رسول ہمارے گھر کیسے تشریف لے آئے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا خامد کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو میٹھے پانی کے چشمے سے پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر گزری۔ جال انصاری فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ ثم قال الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، وہ انصاری صحابی آگے، جس وقت اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، بلا اختیار دل سے جو نا یہ کلمہ جو ہے نا وہ نکل آیا، الحمدللہ، اس مالک کا شکر جس نے آج محمد کو میرا مہمان بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور اس صحابی کے زبان سے یہ بات تھی، آج روئے زمین کے اوپر جتنے مہمان بننے والے ہیں نا، کسی میزبان کو یہ شرف حاصل نہیں جتنا شرف مجھے ملا ہے۔ اس سے بہتر مہمان کسی میزبان کو آج کے دن میسر ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے بہتر کون مہمان ہو سکتا ہے؟ ابو بکر اور عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے جی؟ چلے جاتے ہیں اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا خوشہ جو ہے نا وہ توڑ کے لاتے ہیں،
بہت ساری کھجوریں لے کے آتے ہیں جس کے اندر تر و تازہ کھجور، کچے کھجور، پکی کھجور، ہر قسم کے انواع و اقسام کی کھجور لا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چھری کو پکڑتے ہیں اور ایک بکری کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے لگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا نا کہ دودھ دینے والی بکری کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے لگے ہیں، آپ نے فرمایا ایاک والخلوب، ایاک والخلوب، نا دودھ دینے والی بکری سے بچ، دودھ دینے والی بکری کو مت ذبح کر۔ اللہ ہمیں بھی ایسے مہمان نصیب کرے۔ مہمان وہ نہیں ہونا چاہیے جو میزبان کا کباڑہ کر دے۔ اپنے میزبانوں کا خیال کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر اپنے میزبان کا بھی جو ہے نا وہ خیال کیا کرتے تھے۔ ایاک والخلوب، کیوں اپنا نقصان کرتا ہے؟ یہ تو دودھ دینے والی بکری ہے، اس کو نہ ذبح کر، کسی اور بکری کو ذبح کر۔ ایسا خیر خواہ پیغمبر کیسے جو نہ ہو سکے؟ ایسا خیر خواہ انسان امت کو کہاں سے ملے؟ ایاک والخلوب، اپنا ڈبل نقصان کیوں کرتا ہے؟ کسی اور بکری کو جو ہے نا وہ ذبح کر۔ اس صحابی نے کسی اور بکری کو ذبح کیا، گوشت کو بھونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، ابو بکر عمر نے بھی جو ہے نا وہ نوش فرمایا۔ اگلی بات، یہ جو ساری روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، جو اگلی بات بتانے والی ہے اس کے لیے سنائی ہے، یہ ساری تمہید اسی لیے باندھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھا چکنے کے بعد ابو بکر اور عمر کو مخاطب کر کے جو ہے نا فرمایا، بڑی اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو، بڑے مزے کے ساتھ بھونا ہوا گوشت کھا رہے ہو، بڑے مزے کے ساتھ کچی اور پکی کھجوروں سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ سنو یہ جتنی بھی نعمتوں سے بہراور ہو رہے ہو، جتنی بھی نعمتیں کھا رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ کرے گا۔ یہ ہوتا ہے مومن بندہ، کھاتا بھی ہے لیکن فکر آخرت کی لگی ہوئی ہے، وہ اپنے مقصد سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ بھوک تو ہر انسان کی فطرت لگتی ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے نا وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے اگر ابو بکر اور عمر جیسی عظیم ترین شخصیات سے بھی کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو آپ سے اور مجھ سے نہیں ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال کا بھی ہے کہ حرام کا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہیں یہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز تو نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ 11ویں کا کھانا تو نہیں جس کو قرآن نے حرام قرار دیا؟ او جی رزق ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جی رزق ہے، جی رزق ہے۔ نا، جس کھانے کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، خنزیر کا گوشت اتنا حرام نہیں ہے جتنا وہ حرام ہے۔ بچا کرو غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز سے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اخل بہ لغیر اللہ، 4 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو چوتھے نمبر پہ جو نا اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، میتہ اتنا حرام نہیں، خون اتنا حرام نہیں، خنزیر کا گوشت اتنا حرام نہیں، ان تینوں سے بھی بڑھ کر غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز حرام ہے، بچو اس سے۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے جو نعمتیں کی ہوئی نا ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، اور ایویں میں ہوائی فائر نہیں پہ چھڑتا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور تم سے کل قیامت کے دن پوچھ۔ کھانا کھاتے ہو اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ عرض یہ کر رہا ہوں مومن کی زندگی بے مقصدی نہیں ہوتی، وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو مقصد سے ہٹتا نہیں ہے، کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے توجہ عبادت کی طرف ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے۔ اس لیے کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحے اپنے رب کو بھولو نہیں۔ اگر تم اپنے رب کو نہیں بھولو گے خدا کی قسم وہ بھی تم کو نہیں بھولتا، اس کا تو اعلان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم بھولو گے تو وہ بھی تم کو بلا دے گا۔ پڑھوں قرآن کی آیت،
آج دنیا کے اندر جو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالتے ہیں نا، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے لوگ، توجہ کیجئے، کل قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا، قبر سے اٹھتے ہوئے وہ سوال کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، دنیا کے اندر تو میری نظر بڑی تیز تھی، دور کی چیزوں کو بھی میں دیکھ لیا کرتا تھا، بینا تھا، نظر آتا تھا، آج کیا ہو گیا میرا مالک، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا کے اندر تو نے میری آیتوں کو بلا دیا تھا، آج میں اللہ نے تم کو بلا دیا۔ خیال کیا کرو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو لیکن عبادت سے منحرف نہ ہو، وہ کھاؤ پیو لیکن اللہ کی عبادت سے منہ مت موڑو، نہ شکری جو ہے نا مت کرو، نہ قدری جو ہے نا مت کرو، اپنے مالک کی پہچان بھی کرو۔ اگر آپ نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ بھی جو ہے نا آپ کو قیامت کے دن بلا دے گا۔ حالانکہ اللہ کے اندر بھولنے والی صفت نہیں ہے۔ بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بھول جانے کا کیا مطلب ہے؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں کریں گے، رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ اس کو پاک کر کے جنت کے اندر داخل ہی نہیں کریں۔ یہ ہے اللہ کا بھولنا، بس چھوڑ ہی دیں گے، اس کا قصہ ہی جو ہے نا چھوڑ دیں گے، جہنم کے اندر گرا کے ایسے جیسے کوئی بندہ بھول نہیں جاتا، ایسے اللہ رب العزت اس کو بلا ہی دے، پیار سے اس کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، اس کو معافی نہیں ملے گی، یہ مطلب ہے۔ مومن اپنے مقصد سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، خدا کی قسم بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ پڑھوں آئے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، میرا پیغمبر خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جائیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ یہ پیغمبر کو حکم ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ ہم کتنا کہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم کیوں نہیں دیتے اپنے بچوں کو نماز کا حکم؟ کیونکہ ہم خود نہیں پڑھتے، کیسے ہم حکم دیں؟ اگر میں اپنے بچوں کو کہوں کہ نماز پڑھو بیٹا، چلو مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ابا پہلے آپ سے پڑھ لیں۔ ہم خود نمازی نہ ہوں، اپنی اولاد کو کیسے جو نا اس بات کا حکم دیں؟ اس لیے برائے مہربانی وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کو یہ کہا گیا اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دے، خود بھی اس کے اوپر قائم دائم رہ، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم خود آپ کو دینے والے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ تم کو رزق دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی، اللہ رب العزت جو ہے نا فرماتا ہے، او میرا بندہ، او آدم کی اولاد، او ابن آدم، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، میں تیرے دل کے اندر ایسا غنا جو ہے نا وہ پیدا کر دوں گا، ایسا جو ہے نا تجھے بے پرواہ معاشرے سے جو ہے نا کر دوں گا کہ تیرے دل کی ساری محتاجی کو جو ہے نا وہ ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے مخصوص نہ کیا، فارغ نہ کیا، تو میں تجھے دنیا کے دھندوں کے اندر ایسا مشغول کر دوں گا کہ محتاجی تیرا مقدر بن کے رہ جائے گی، اور پھر تو ذلیل اور خوار ہو کے جو نہ مرے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیجئے، معیشت کمائیے، روزی کمائیے، تجارت کیجئے، دکانداری کیجئے، فیکٹری چلائیے، ممانعت نہیں ہے، حلال طریقے سے آپ ساری زندگی جو ہے نا وہ کما سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ پڑھوں ایک اور آیت، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کے اوپر آنے والوں، یہ جمعے کے متعلق کی آیت ہے۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت نماز جمعے کی نماز پوری ہو جاتی ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اوپر جو نا پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو اسی کی کرنے ہیں، جمعے سے پہلے تلاش کرتے ہیں۔ ہماری ہر کام دین کے الٹ ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے نا اسی دکاناں کھولیاں ہوندیاں نے، اور جمعے کے لیے بھی ہم بالکل اس وقت آتے ہیں جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حالانکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جس وقت تمہیں نماز کے لیے جمعہ کے دن بلایا جائے، فاسعوا، دوڑ لگا دو۔ پھر دکانداری کرنا حرام، پھر تجارت کرنا حرام، اذان کی آواز جس وقت کان سے ٹکرائے اس وقت دکان کو کھولنا حرام، تجارت کو کرنا حرام، دنیا کے مشاغل کے اندر مصروف ہونا حرام ہے۔ پھر تمہاری ساری توجہ جو ہے نا وہ جمعے کی نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ جمعے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ جمعے کے لیے مخصوص کیا کریں، جمعے کی تیاری کے لیے مشغول کیا کریں، اچھا لباس تیار کریں، مسواک کریں، غسل مسنونہ جو نہ کریں، خوشبو لگائیں، مسجد کے اندر پہلے آ کے اونٹ کی قربانی کا ثواب جو ہے نا وہ حاصل کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے کام الٹے۔ ہم جناب سیدھا دکان سے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، 2 فرد مل جائیں بس، تو مولوی دے 2 منٹ اتنے ہو جائیں تو سن بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ آج تقریر جناب 4 منٹ اتنے لا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا بات ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز کے بعد زمین کے اوپر پھیل کے اب اللہ کا رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی طرف توجہ کیجیے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آیت کے شروع کے اندر نماز کا ذکر، اور آیت کے انتہا کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کے ذکر کا جو ہے نا وہ ذکر، درمیان کے اندر اللہ نے معیشت کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا، اول اور آخر کے اندر اپنے ذکر کا تذکرہ کر کے، نماز کا تذکرہ کر کے مقصد بتایا۔ تیرا مقصد صرف معاش کمانا نہیں ہے، تیرا مقصد جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کی طرف تو متوجہ رہے گا، ہاں تھوڑی سی محنت کرے گا، میں اللہ برکتیں دینے والا ہوں۔ کامیابی معیشت کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کرنے کے اندر ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو مقصد با مقصد بنائیے۔ مومن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے، کافر کی زندگی کھانے پینے اور دیگر کاموں کے اندر مصروف جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ مومن اپنی با مقصد زندگی گزارتا ہے، مومن تا حیات عبادت کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا سماعت فرمائیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں با مقصد لوگوں کا انجام جو ہے نا وہ بیان کیا گیا، جن لوگوں کی توجہ اللہ کی توحید اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے اوپر لگی ہوتی ہے، میں اللہ ضرور ان کو جنت کے اندر جو ہے نا وہ داخل کروں گا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، بے مقصدی زندگی گزارنے والے، دنیا کے مشاغل کے اندر مصروف ہونے والے، دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے والے، اونچے بگلے اور اونچی کاروں کے پیچھے دوڑ لگانے والے، اور دین کی طرف سے اعراض کرنے والے، اور انواع و اقسام کے کھانوں کو اپنا مشن بنانے والے، ایسے جس طرح جانور جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔